شامی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں پاکستان کے بننے سے پہلے کا پس منظر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں برصغیر کے مسلمانوں نے حکمت عملی کو ترک کر کے سیاست میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کے اس رویے میں تبدیلی کے بعد اکتوبر 1906 میں مسلمانوں کا ایک وفد وائسرائے سے ملنے شملہ گیا اور اسی سال دسمبر میں مسلم لیگ مارد وجود میں آئی۔ اس پس منظر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ 1916 میں کانگریس اور لیگ کے درمیان میثاق لکھنؤ پر دستخط ہوئے اور دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندو مسلم اتحاد کے داعی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے، لیکن کانگریس اپنے وعدوں پر مخلصانہ نہ تھی۔ شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں مسلمانوں کے سلسلے خلاف تھی۔ تجویز دہلی کی صورت میں قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے ایک مرتبہ پھر کوشش کی، لیکن نہرو رپورٹ نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ ہندو مسلم اتحاد سے مایوس ہو گئے اور ان کے درمیان بہت زیادہ اختلاف بڑھ گیا جو کبھی پر نہ ہو سکا۔ 23 مارچ 1940 میں قرارداد لاہور کے ذریعے تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ 3 جون 1947 کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ اس روز ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کے منصوبے کا باقاعدہ اور باضابطہ اعلان کر دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ حکومت برطانیہ 2 ماہ کے اندر اندر اپنی بساط سمیٹ کر یہاں سے چلی جائے گی۔ تقسیم ملک کی یہ اسکیم جب مسلم لیگ اور کانگریس نے منظور کر لی تو دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کو آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے اپنی اپنی قوم سے خطاب کرنے کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند منصوبے کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی بار آل انڈیا ریڈیو پر قوم سے خطاب کیا اور اپنی تقریر کا اختتام پاکستان زندہ باد کے ولولہ انگیز نعرے پر کیا تھا۔ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری بمطابق 13-14 اگست 1947 کی درمیانی شب کو ہمارا وطن عزیز پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر 20 لاکھ سے زائد انسانی جانوں کا نذرانہ دینے، جائیداد، مال و متاع کی قربانی پیش کرنے کے بعد انگریز سامراج کی غلامی اور ہندوؤں کے ظلم و ستم سے آزاد ہو کر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ بلا شبہ آزادی کا تصور کسی بھی قوم کے لیے تابناک مستقبل کی نوید ہوتی ہے۔ غلام لوگ جب آزادی کی جدوجہد کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں روشن مستقبل کی چمک، کانوں میں سکھ چین کی گھنٹیاں اور ذہن میں خوبصورت خواب ہوتے ہیں۔ آزادی کا سفر پستی سے بلندی کی طرف اور اندھیروں سے روشنی کی جانب ہوتا ہے۔ آگ اور خون کے دریا عبور کر کے مسلمانان ہند نے اپنے نئے روحانی وطن پاکستان میں داخل ہوتے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ مگر افسوس قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت، لیاقت علی خان کی شہادت اور دیگر تحریکی رہنماؤں کے یکے بعد دیگر جدائی کے بعد تکمیل پاکستان کے مقاصد کو فراموش کر دیا گیا۔ اب تک ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس کا جائزہ پاکستانی قوم وقتاً فوقتاً لیتی رہی۔ پاکستان کے اصلی دشمنوں نے مل کر وطن عزیز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوئے کہ باقی ماندہ پاکستان کی سلامتی کو بآسانی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو حیران کر دیا کہ پاکستان ایک کمزور ملک نہیں بلکہ ایک ایٹمی قوت ہے اور متحد قوم ہے۔ لیکن دشمن آج بھی سازشوں میں مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ پے در پہ شکست کے باوجود وہ بھارت بے تعبیر خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ مادر وطن کی حفاظت کرنا، اسے ترقی اور خوشحالی اور استحکام بام پہنچانا ہر پاکستانی شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے، خواہ اس کا تعلق زندگی کی کسی بھی شعبے سے ہو۔ اسے اپنے عمل و کردار سے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں کرنا ہوگا۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔